ترین مورخین نے لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظاہری طور پہ حسین ہار گئے لیکن حقیقی طور پہ حسین جیتے. میری جملے کو بھی کفر سمجھتا ہوں. حسین اور شکست کا آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ حسین وقتی طور پہ شکست کرتا. یہ تصور کہاں سے آیا, یہ خیال کہاں سے آیا؟ میں پہلے خیال پیش کروں گا پھر اس کی رد دوں گا. یہ تصور ہمیشہ اس ذہن سے ابھرتا ہے جو جینے کو زندگی سمجھتے ہیں. آپ زحمت فرمائیں گے. یہ تصور ہمیشہ ایسے فرسودہ ذہنوں کی پیداوار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جینا زندگی ہے, مرنا موت. حسین کربلا میں پہلی شکست اس فلسفے کو دی. حسین نے کہا جینا زندگی نہیں. انسانوں نے کہا زندہ رہو گے تو بولو گے, زندہ ہی نہ رہو گے تو پھر بولو گے کیسے؟ حسین نے اس تصور کو بھی موت دی. حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. حسین نے ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک زندگی جینے کا نام نہیں. لوگوں نے سمجھا کہ شاید وقتی طور پہ یزید جیتا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیشہ ایک تقاضا ہے کہ جنگ جب بھی دو گروہوں کے درمیان ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ ہوئی کس بات پہ. آپ سر سے نہیں, آپ زبان ہلائیں گے. مجلس میں بیٹھا ہوا چہرہ شیعہ ہونا چاہیے. اب آپ مجھ پر یہی سوال کریں کہ شیعہ چہرہ کیسا ہوتا ہے. معصوم سے فرمایا تھا, پوچھا گیا تھا مولا چہرہ شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا جو فضائل امیر میں مسکرائے. یہ واہ واہ سبحان اللہ کہنا خطیب کا قد بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا. مولا امیر المومنین کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تمہارے بولنے سے پتہ چلے کہ تمہارا تعلق اس گروہ کے ساتھ. ہمیشہ دو گروہوں کے درمیان جنگ یا لڑائی جھگڑا ہو تو وجہ اناد کیا ہے, دشمنی کی وجہ کیا ہے, یہ جنگ ہوئی کس بات پہ. دو لوگ لڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے. وہ حکومت کے لیے تھی جنگ, وہ جائیداد کے لیے تھی, وہ ملک کے لیے تھی, وہ پراپرٹی کے لیے تھی. آخر درمیان میں چیز کیا تھی؟ پھر ہمیشہ یہ تصور پایا جاتا ہے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی, درمیان ایک تیسری چیز تھی جن کو یہ دونوں چھیننا چاہتے تھے. اب جیتا وہ نہیں جو زندہ رہا, جیتا وہ ہے جو اس چیز کو لے گیا. اگر پہلی مجلس میں مقصد حسین آپ کو سمجھا, پھر ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے وہ تیسری چیز کس کے پاس ہے, وہ پراپرٹی کس کے نام ہوئی, وہ ملک کس کا ہو گیا, وہ جائیداد کون جیت گیا. لہذا جو جیت گیا وہ جیت گیا, جس کے پاس چلی گئی اب وہی زندہ ہے. اب آئیے پہلے ہم عالم انسانیت سے آج یکم چاند رات پہ ہم سوال کرتے ہیں حسین اور یزید کے درمیان وجہ دشمنی کیا تھی. سوال بیعت, یزید چاہتا تھا بیعت کرو, حسین کہتے تھے میں نہیں کرتا. اس کے درمیان میں سوال تھا بیعت کا. اب مجمع جاگے اور تائید کرے گا اور پھر میں جملہ آپ کے ذہنوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مارا کون گیا, زندہ کون رہا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے بیعت کی کس نے تھی. اگر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین بیعت کر گئے تو پھر اس کا مطلب ہے یزید جیتا. اگر سوال بیعت ادھورا رہ گیا لطف ابھی مجھے مکمل نہیں آیا, میں بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا تاکہ بات آسان ہو. دو گروہوں کے درمیان, دو بندوں کے درمیان, دو انسانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا تھا وجہ تھی ایک جائیداد, ایک پراپرٹی. دونوں اپنا مقدمہ لے کے لوئر کورٹ میں چلے گئے. عدالت نے ایک فریق کے حق میں فیصلہ دیا, دوسرے فریق کو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں تھا, وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. جب وہ ہائی کورٹ میں گیا تو اس نے ہائی کورٹ میں جا کے پھر وہی مقدمہ وہ ہار گیا. اب وہ جیتا, وہ خوش ہے کہ میں نچلی عدالت سے بھی جیتا, اوپر والی عدالت سے بھی. اب وہ جو ہارا ہوا ہے وہ پریشان,
فرسودہ چہرے کے ساتھ باہر نکل رہا تھا اور اس نے کہا میں ابھی ہارا نہیں، میں سپریم کورٹ میں جاؤں، شاید میں وہاں سے جیتوں۔ اب جو جیتا ہوا تھا اگر وہ یہ سوچ کے گھر واپس آ جائے کہ میں تو اس عدالت سے جیت گیا، مجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ، تو اسے کسی پڑھے لکھے نے سمجھایا اگر تو وہاں نہ گیا تو یہ وہاں جا کے جیت گیا، تو سمجھ تو پہلی عدالت میں بھی ہار گیا، تو دوسری عدالت میں بھی ہار گیا، تیرا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا اگر تم آخری عدالت سے جیت گیا۔ اب وہ آخری عدالت میں پہنچا، اب اسے یہاں سے یہ غرض ہے، اب یہاں سے جیتا تو پہلی بھی جیتا، دوسری بھی جیتا، اگر یہاں سے ہارا تو میں پہلی سی عدالت سے بھی ہارا، دوسری عدالت سے بھی ہارا۔ اب اگر کوئی جملہ بندہ سمجھ سکے، کوئی شہر قابل قبول ہو تو اس شہر کو قبول کرے گا، اس جملے کو قبول کرے گا۔ اسلام کربلا میں، کربلا کے جنگل میں نہیں تھا، اسلام کربلا کی سپریم کورٹ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر اسلام وہاں سے ہار جاتا تو نہ خیبر کی جنگ جیتا تھا، نہ خندق کی جنگ جیتا تھا، نہ بدر جیتا تھا، نہ احد جیتا تھا۔ کافر بدر ہارے، کافر احد ہارے، کافر جمل ہارے، کافر خیبر ہارے، کافر خندق ہارے، کافر صفین ہارے۔ کفر آ گیا کربلا کے میدان میں، حسین کربلا نے پھر اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسلام نے کہا حسین ہم تیرے ممنون ہو گئے، اس لیے حسین کو حسین نبی کا بیٹا نہیں، وارث انبیاء کہا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، آدم جیت گیا۔ کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، نوح جیت گیا۔ کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، ابراہیم جیت گیا۔ کربلا میں آگے 1.25 لاکھ نبوتیں جیت گئی۔ کربلا میں پھر بدر جیت گئی، کربلا میں پھر احد جیت گئی، کربلا میں پھر خیبر جیت گئی۔ حسین نے ساری جیتی ہوئی جنگیں دوبارہ جتا دی۔ چلے اسی مثال کو اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں نے مثال دی ہے تو آپ احساس میں احساس ہو جائے، لہذا تمثیل کے پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں، اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پھر وہی بندہ جیت گیا جو پہلی 2 عدالتوں سے جیتا۔ جو ہی وہ سپریم کورٹ سے جیت کے باہر نکلا، ہارنے والے نے غصے میں آ اسے قتل کر دیا۔ وہ فائرنگ کی آواز جج کے کانوں میں چلی گئی۔ جج نے پوچھا کون قتل ہوا؟ انہوں نے کہا جو جیت کے نکلا تھا اسے ہارنے والے نے قتل کر دیا۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پراپرٹی جو جس جائیداد کے لیے اتنا جھگڑا ہو رہا تھا، وہ یہ سمجھے گا کہ اب وہ مر گیا ہے تو اب زندہ کو دے دو؟ اگر آپ بیدار ہیں اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ وہ مر گیا تو اب اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو اب مر گیا، اب جو زندہ ہے اب اسے دے دو، اب اسے کیا فائدہ؟ وہ کہے گا نہیں رکو، اسے گرفتار کرو فوراً، جس نے قتل کیا اسے گرفتار کرو۔ تو صاحب یہ پراپرٹی جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ ہوا، یہ کس کو دے؟ اس کا اس کی اولاد کو۔ اور اس کی اولاد کو بلا کے مطمئن کر دو کہ اب تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، قربانی تم نے ایک دی ہے لیکن جائیداد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی ہے، اب تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ تھی کربلا میں سوال بیعت تھا، بیعت کا سوال صرف یزید نے حسین سے نہیں کیا تھا، یزید کے باپ نے حسن سے کیا تھا، یزید کے دادے نے رسول سے کیا تھا، نمرود نے ابراہیم سے کیا تھا، فرعون نے موسیٰ سے کیا تھا، ابلیس نے آدم سے کیا تھا۔ حسین نے کربلا میں آ کے پچھلی نبوتیں بچا لی تھی، لیکن حسین نے قتل ہو کے انکار بیعت کر کے حسین نے یزید کو ایسے ہرایا، وہ سوال نہ پھر سجا سے ہوا ہے نہ باقی سے ہوا۔ اس کا مطلب حسین جیتے کیونکہ حسین کا نظریہ جیت گیا، حسین جیتے کیونکہ حسین جس نظریے کی بنیاد پہ کربلا میں آئے تھے وہ نظریہ جیت گیا۔ اب حسین اکیلے نہیں جیتے، نبوتیں جیتے۔ چلے پھر ابھی اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں، نتیجہ آگے بڑا اچھا ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں اگر مثال ہی چل رہی ہے تو مثال ہی سے نتیجہ لے۔ اب جو شخص گرفتار ہو کے کٹہرے میں آیا تو اب جج نے کہا کہ
किस चीज से इसने कत्ल किया? ये एक रिवॉल्वर से। इससे पूछो ये कहां से लिया था। तफ्तीश करने के बाद पता चला कि वो हथियार इसका अपना तो था ही नहीं, इसका तो लाइसेंस ही नहीं बना, वो तो किसी वीआईपी बंदे का था। रिवॉल्वर जो उसके हाथ में था वो इसका नहीं था, वो तो किसी बहुत बड़े बंदे का था। बस उस बहुत बड़े बंदे का नाम बचाने के लिए कुछ कुव्वतों ने सर उठाया। उस बंदे से कहा सारा जुर्म तू मान ले, उसे बचा ले, क्योंकि उसने सारी जिंदगी बड़ी इज्जत से गुजारी है। अंदर उसके जुर्म था, बाहर से शराफत का लिबादा था। अब अगर वो शराफत का लिबादा उतर गया तो लोगों को पता चल जाएगा ये मुजरम था, लिहाजा उसका जुर्म छुपाने के लिए तू इकरार कर ले, रिवॉल्वर भी मेरा, ख्याल भी मेरा, तसव्वुर भी मेरा है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम तो खोज लगाएंगे। इंसाफ नहीं हो रहा था, लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने कहा हमें एहतजाज करना है, हमें इंसाफ चाहिए। यही कुछ हुआ था। मुसलमान चाहता है सिर्फ यजीद मान जाए कि मैंने हुसैन का कत्ल किया था। हम हर साल का मुहर्रम को एहतजाज करते सड़कों पे आते हैं, हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हमें पहले ये बताओ यजीद को ये ख्याल किसने दिया था, यजीद को ये तसव्वुर किसने दिया? हम जमाने से तकाजा कर, ये है आज़ादारी, ये है आज़ादारी का। दुनिया तुम्हारी मालदारी से नहीं डरती, तुम्हारी आज़ादारी से डरती। अमीर शिया से जमाना नहीं डरता, आज़ादार शिया से जमाना। कत्ल हमेशा जुलूस निकालने वाला किया जाता है, इसे मार दो। क्यों? हम किसे कहते हैं? हम तो बदन भी अपना जख्मी करते हैं, खर्च भी अपना करते हैं, फिर हमें क्यों मारा जा रहा है? फिर आज़ादारी पे पाबंदी क्यों है? इसका मतलब है कुछ बड़े लोगों के नाम छुपाए जा रहे हैं। बेशक मैं बर्तानिया में रहा हूं, लेकिन सामने लोग तो पाकिस्तानी हैं, तो आपका पाकिस्तानी है, तो फिर आप इस बात की इजाजत भी मुझे देंगे, जुमला मैं आपको हदिया करूंगा और आप इस बात की तारीफ करेंगे, जेब कतरा भी पकड़ा जाए तो तफ्तीश करने वाला पहले ये पूछता ही तेरा बाप क्या करता है? कोई बड़ा लिखा समझदार उससे सवाल करे, जुर्म इसने किया, बाप का क्यों पूछ रहा है? उसका पता करूं ये खानदानी जुर्म तो नहीं करते। बाप अच्छा होता तो बेटा जेब कतरा ही होता, तरबियत गलत हुई है तो जेब कतरा बना। समाना हम पे इल्जाम न लगाए, हमें सिर्फ ये बताओ यजीद का बाप क्या करता है? कुछ तो था ना तो बेटा कुछ तो था ना जिसकी वजह से यजीद बना। आज मौलवी ने हम पे एहसान कर दिया, उसने कहा जी हम भी मानते हैं यजीद गलत था, हुसैन सही थे, तू एहसान ना कर हम पे, हमें तेरी इस आला ज़र्फ़ी की कोई जरूरत नहीं होती कि तू हम पे ये एहसान करे कि मुहर्रम के महीने पे आगे तू भी ये कहते हम मानते हैं यजीद गलत था। अगर यजीद को गलत कहना है तो फिर मान, यजीद नहीं पूरा निजाम गलत था, निजाम गलत। कहते नहीं यजीद गलत था, निजाम ठीक था। चले मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ताज़ा इलेक्शन गुजरा है, तो आप पाकिस्तान से बाखबर है। अब मैं जुमला कहूंगा और जुमला आपने वसूल करना है और ताईद का हक अदा करना है, खामोशी के बंधन तोड़ने, जिसकी जुबान जिक्र की अमानत। लोग कहते हैं यजीद गलत था, निजाम ठीक था। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, उसे पार्टी ने टिकट दिया। आपको किसने कह दिया कि यजीद आजाद उम्मीदवार? यजीद अपनी मर्जी से खलीफा बन गया। क्यों हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो? हम तो जाहिल कौम है। ये अपने बच्चों को सुनाओ ऐसी कहानियां
ایسے خیالات کو ہم نہیں مانیں گے. یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دیا. اس میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگ غلط منبر پہ بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جرأت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ آج کہہ رہے ہیں یزید غلط، نظام ٹھیک. ہمارا سوال یہ ہے صرف یزید غلط نہیں، نظام غلط. جس نظام کے تحت وہ یزید خلیفہ بنا وہ مکمل نظام غلط تھا. صرف ایک اینٹ کیوں نکال رہے ہو؟ حد ہو گئی، تم نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں. پھر اس میں جی چاہے گا ہم کر دیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارا سوال ہے یزید غلط تھا کیوں؟ چلے مجلس ہر جگہ دیکھی جا رہی. اب ایک سوال میں یہاں پہ اٹھاؤں گا اور اس سوال کا میں یہیں پہ ابھی جواب دوں گا. سوائے ہمارے ہم ماتمیوں کے، عزاداروں کے، کالے کپڑے پہننے والوں کے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے، سوائے میرے مذہب کے کوئی مسلمان اپنے مذہب کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دیا. تم تو کہتے ہو نا کہ فقہ جعفریہ یہ تو بد دعا ہے جی، یہ ماتم کرتے. چھوڑ دیں ہمیں. انہوں نے خود ہی قتل کیا، خود ہی معافی مانگتے ہیں. ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، جو تھے ان کے نام گر لیتے ہیں کہ کون کون تھے، پھر ان کے باپ کے نام تاریخ سے پوچھ لیتے ہیں. کہیں بیٹھ جاتے ہیں جو اس وقت موجود ہے، ہم تو تھے نہیں بھائی. جو اس وقت موجود ہے وہ نام بھی لکھے ہو، اکٹھے ہو کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے نام پڑھتے ہیں، پھر تاریخ سے پوچھتے ہیں کون کس کا بیٹا تھا، کس کا بھتیجا تھا، کس کا بھانجا تھا. پھر جب تاریخ وہ چہرے دکھا دے تو پھر آپ بتا دیجئے گا درود کے قابل ہیں یا لعنت کے قابل ہیں. سوال ذہن میں رکھیے گا اور میں جواب دے دوں. کوئی بندہ سوائے ہمارے مذہب کے، ہمارے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر دیا. متوجہ ہیں گفتگو؟ موضوع ہمارا عشرہ محرم کا یہ نہیں ہے. موضوع بہت بہترین ہے. موضوع عشرہ پہ ہم کل سے شروع ہوں گے جو شیعت کے اندر اندرونی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نصیری کہا جاتا ہے. قاضی اور مشرک کہا جاتا ہے. کل سے میری مکمل گفتگو اسی وجہ پہ ہے کہ ہم ثابت کریں قرآن سے کہ اللہ مشرک کسے کہتے ہیں. اللہ کے ہاں شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ کس کو ملانا شرک. پھر آخری تقریر میں ہم نتیجہ نکالیں گے کہ مشرک ہم ہیں یا پھر آپ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی. اسی پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اسی پہ مکمل ساری قوتیں طاقتیں اسی پہ لگائی جا رہی ہیں. اسی چیز میں شیعت کو الجھایا جا رہا ہے. نہیں جی، یہ چند لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں. ہم رخ چینج کریں گے، ہم بدلیں گے کہ اصل وہ لوگ کون ہیں. یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. کیسے یزید غلط؟ کیوں غلط تھا؟ کیا ہوا تھا اس سے؟ یہ وہ فاسق تھا، شرابی تھا، فاجر تھا، تو صرف اسی بنیاد پہ اسے تم نے غلط کہہ دیا. تو تمہارے نزدیک کون سا یہ نظریہ ہے؟ تم نے پہلے ممبر پہ کون سا معصوم بٹھایا تھا؟ یہ پہلا مسئلہ تو یہی نمبر ہو گیا نا. تمہاری جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا تھا پی ہے شراب لیکن کوڑے وہ ہمارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پی. یہ تصور تو چھوڑ دو. کیا غلطی تھی؟ کہتا جی اس نے غلطی کی. اکثر میں نے نادان شیعوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے، حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، یزید شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہیں. کیا کیا تھا یزید؟ کہتے یزید حکومت کا غلط بیعت کیا تھا. کیوں غلط بیعت کرتا؟ تمہارے پاس اتنے بھی حکومت بنانے کے قوانین ہیں وہ یزید کے پاس تھے.
مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے امت اکٹھی ہو، ووٹنگ کی جائے، ایک بندہ چن لیا جائے، سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اسے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک لفظ بڑا محتاط سا ایجاد کیا ہے، اجماع امت۔ بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، امت کا اجماع، اسے عام لفظوں میں الیکشن کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے جو ہے اجماع امت، امت اکٹھی ہوئی، ووٹیں ڈالی، مرضی کا خلیفہ چن لیا، لہذا یہ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے۔ معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں، یزید کے پاس یہ پہلا اصول تھا، اجماع امت کا اصول اس کے پاس تھا۔ اگر مدینہ میں درختوں کے جھنڈ کے نیچے مٹھی بھر لوگ خلیفہ چن سکتے ہیں، اس نے تو پوری زمانے سے بیعت لے لی تھی۔ 7 بر اعظم ہے اس وقت دنیا کے، آج کا میپ اٹھایا جائے اور یزید کی حکومت کا رقبہ دیکھا جائے، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ وہ شام سے ریاست شروع کر رہا تھا اور ہمارے ملک پاکستان بر صغیر جو اس وقت تھا اس کے ملتان تک اس کی ریاست کا رکھا۔ یہ جتنے بر اعظم ہیں یہ سارے اس کی ریاست کے اندر تھے، مصر، یمن، ترکی، عراق، عرب مکمل اس کے پاس، ایران اس کے پاس، یہ سارے ممالک لمبی چوڑی اس کی طرح۔ اس کا مطلب ہے اتنی دنیا کے رہنے والے لوگوں نے اسے مرضی سے خلیفہ چنا تھا، سارے گورنروں نے اس کی بیعت کی تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس خلافت کا پہلا اصول تو تھا۔ اگر اجماع امت سے خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ اجماع امت سے بنا تھا۔ خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے۔ مسلمان سر جھکا کے اسے بھی خلیفہ مان لے، یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر لیا، اس کا مطلب اس کے پاس خلافت کا دوسرا اصول تھا۔ خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے، 6 بندے مل کے کمیٹی بناتے جسے شورا کہتے ہیں، شورا کمیٹی مل کے مشورہ کر کے ایک بندے کو خلیفہ بنا دیتی ہے، مسلمان اسے خلیفہ مان لیتے ہیں۔ یزید کے پاس یہ اصول نہیں، اس نے صرف 6 بندوں کی کمیٹی نہیں بٹھائی، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ تیری حکومت قرآن اور سنت کے مطابق، اس نے سارے کام پکے کیے، پھر وہ تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اسے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اسے کہا کون میری بیعت نہیں کرے گا؟ باپ دادے کو غلط کرو گے؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ اب وہاں پہ کسی زبان میں طاقت ہی نہیں تھی، کوئی کہتا کہ تم بد کردار ہے تو ہم تیری بیعت نہیں کرتے، تو پھر وہ بڑے بڑے چہروں سے پردے اٹھا دیتا۔ اب اپنے شجرے جو ہیں وہ لوگوں نے غلط ثابت نہیں ہونے دیے اور اسے امیر المومنین کہتے، اسے خلیفۃ المسلمین کہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یزید کو آج کہا یزید غلط، جہاں تک مجلس سنی جا رہی ہے، میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب امام حسین کا ادنا سا آدمی ہونے کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ یزید کو صرف غلط نہ کہیں، آپ یزید کو بھی ٹھیک کہیں، جہاں آپ نے اتنے یزید چھپائے ہوئے ہیں اسی کو یزید کو غلط ثابت کروانے کی، لیکن اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہے، حقیقت کے قریب آ گئے ہیں، اور اگر آپ دل سے کہنا چاہتے ہیں تو پھر حضور تھوڑا اپنے کلیجے کو بڑھائیے گا، تھوڑی ہمت اور کیجئے گا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا۔ صرف یزید غلط نہیں، حسین صحیح تھے، اجماع امت غلط تھا، حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھے، کمیٹی بنانا غلط تھی، تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سکینہ غلط۔ عروج انسانیت کو غدیر ہے، انسانیت کی بقا کو غدیر ہے، اسلام کے دستور العمل کا نام غدیر ہے، منشور انسانیت کو غدیر ہے۔ تم شوکر کے سجدے کیا کرو اور فخر سے زندگی گزارا کرو، تمہارا تعلق غدیر سے۔
یہ آوازیں جو مدرسوں میں اٹھتی ہیں، انہوں نے عالم ارواحین میں بلند آواز کر کے علی کی بیعت میں لبیک کہا۔ یہ مجلسیں بقائے غدیر، یہ غدیر کی بقا ہے، یہ غدیر کا تسلسل، اور غدیر سے ہمیں کیا ملا؟ ولایت امیر المومنین علی ولی اللہ، ہمیں غدیر سے۔ آج بندے کہتے ہیں کہ علی کے نام پہ مر جاتے ہیں، مجھے مولا کی قسم، رسول غدیر میں صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیتے، ہم اسے مان لیتے۔ ہماری کیا مجبوری ہے؟ ہمیں تو قرآن نے کہا ہے جو رسول دے وہ لے لو۔ رسول نے ہمیں علی دیا، ہم نے لے لیا، اب ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہمیں رسول نے دیا، اب مولوی ہم سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے علی وقت اچھی نہیں، اور یہ خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مولا علی پہ بڑا ناز ہے، ہمیں بڑا فخر ہے، ہمارے رہبر علی ہیں، ہمارے پیر علی ہیں، مولا علی کو تم پہ کتنا ناز ہے؟ اور میں تمہیں نہج البلاغہ سے امیر المومنین سے ایک بندے نے پوچھا ہے علی تیری شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ علی فرماتے اگر خود میں علی اپنے شیعہ کی ناک پہ تلوار کی ضرب مارتا اسے کہوں مجھے چھوڑ، وہ مجھے پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں اپنے شیعہ کی ناک پہ ضرب مار کے کہوں مجھے چھوڑ، مجھے پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ کہہ کے امیر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اگر میں اپنے دشمن کو پوری دنیا کی حکومت دے دوں اور اسے کہوں مجھے مان، وہ پھر بھی نہیں مجھے مانے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا وہ موت سے ڈر نہیں رہا، یہ دنیا کی طلب میں تجھے مان نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ تیری محبت میں کون سی چیز درمیان میں مانے ہو جاتی ہے؟ فرمایا حلالی اور حرامی۔ طاہر الولادہ ہونا، ولادت کا طاہر ہونا، ولادت کا پاک ہونا۔ آج اکثر شیعہ نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو کیوں مانا جاتا؟ غدیر میں رسول منبر پہ تھے، اسما بنت عمیس کے خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز، یہ 18 ذی الحجہ کو دنیا میں آئے۔ محمد بن ابی بکر نے دنیا میں آتے ہی جو پہلی آواز کان میں سنی وہ علی ولی اللہ کی، ماں کی گود میں تڑپ کے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسما نے اپنی کنیز سے کہا جا کر رسول سے کہے میرے خیمے میں میرے ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ رسول کی بازو ابھی علی کے ہاتھ میں تھے، علی نے مسکرا کے کنیز سے کہا اسما سے جا کے کہتے بیٹا کسی اور کا ہے پہچانا علی نے سور کسی اور کا۔ کیونکہ اس نے علی کی ولایت میں گواہی دے دی۔ علی ولی اللہ دشمن کا بیٹا بھی پڑھے تو اس کی بھی عزت وہاں۔ 5ویں بادشاہ نے حضرت میثم تمار کے بیٹے یعقوب سے کہا تھا یعقوب علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ تیرا باپ۔ یہ مجلسیں تسلسل غدیر ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ بھی زحمت فرمائیں گے ٹھیک 9:30 بجے میں آپ کے سامنے سجدہ ذکر شروع کروں گا، ہماری عشق کی نماز شروع ہوگی انشاءاللہ ٹھیک 8:45 بجے تک مجلس شروع ہو جائے گی۔ مجھ سے پہلے ابرار بھائی نے پڑھنا ہوگا، رضا بھائی نے پڑھنا ہوگا ٹھیک 9:30 بجے، تاکہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے تفصیلی طریقے سے آپ کے سامنے ذکر ہو۔ یہاں تو ہماری کوئی مجبوری نہ، ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے نہ کہیں سے، میں بر وقت یہاں پہ موجود ہوں گا، آپ
تشریف لائیے گا تاکہ ہمارے یہ مخصوص تو دن ہیں ہمارے لیے. انہی 10 دنوں میں تو ہم نے رزق علم حاصل کیا. انہی 10 دنوں میں تو ہم نے حسین ابن علی کی دہلیز کو الغدیر کتاب لکھی تھی علامہ امینی نے, بڑے مشہور عالم دین احمد زردشتی. الغدیر کتاب کئی جلدوں پہ مشتمل ہے, بڑے صاحب کرامت عالم دین. انہوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں زیارت کی. انہوں نے کہا بابا بخشش ہو گئی, فرمایا زندگی میں ہی ہو گئی. انہوں نے کہا بابا جس عالم میں تو رہتا ہے وہاں سے کوئی خبر مجھے دے, مولا کو کون سا عمل آپ کا سب سے زیادہ قابل قبول. یقیناً بابا جو آپ نے الغدیر لکھی تھی علی کو وہ پسند آئی, فرمایا بے شک پسند آئی, لیکن یہ عمل اتنا قابل قبول نہیں. اس نے کہا اچھا بابا پھر آپ جو اتنی درس و تدریس کر کے گئے, اتنے جید علماء کو شاگرد بنا کے گئے, وہ ہمارا عمل قابل قبول ہے لیکن اتنا. میں نے کہا بابا پھر کون سا عمل ہے جو آپ کرتے تھے اور وہ علی کو اتنا قابل قبول ہو گیا؟ فرمایا جو میں مجلس شبیر میں جاتا ہوں. صاحب الغدیر علامہ امینی نے اپنے بیٹے سے کہا ہر چیز چھوڑنا, ذکر شبیر کو قضا نہ کرنا. جہاں مجلس حسین ملے دوڑ کے جاؤ, چاہت سے جاؤ, جستجو سے جاؤ.